حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہوا، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کی ہے۔ تو حضرت ہم تو 2 بار کے درود میں تھک جاتے ہیں، بہت پڑھا ہے حضرت انہوں نے، ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ بولا کریں۔ اور دوسری ایک اور بات بھی ہے، میری بات یاد رکھیں، یہ نہیں کہ اگر آپ کو تھوڑا آہستہ پڑھ رہے ہیں تو نہیں ہوگا، ہو جائے گا جی، میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا، لیکن اب وقت کی ضرورت ہے کہ بولا جائے، اب وقت کی ضرورت ہے کہ بولا جائے۔ اسپیشلی حضرت یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہے نا، یہ آپ بات یاد رکھا کریں، یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ اس میں صرف آپ بیٹھتے ہیں آکے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا حضرت کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوتا ہے حضرت، وہ بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے پہ فتوے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، لیکن حضرت وہ کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف۔ اب دیکھیں نا، جب ہم غالب تھے، جب بادشاہت ہماری تھی، اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ تب باز آئے نہیں آئے؟ کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم طاہر کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ جب حکومت آپ کی تھی، جب بادشاہت آپ کی تھی، جب طاقت والے آپ تھے، جب غالب آپ تھے، وہ تب باز نہیں آئے؟ تو اب تو حضرت جی زور والے بھی ہوئی ہیں، حکومتیں بھی ان کی ہیں، غالب بھی ہوئی ہیں، تو اب آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے؟ آپ کے خلاف اتنا کام ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے حضرت۔ مثال کے طور پہ میں صرف ایک کام بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا جی، جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا بس، اس کے بعد دوسری کوئی بات نہیں ہے، آپ ٹانگیں اوپر کر لیں، سر نیچے کر لیں، بس جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا بس، دوسری بات کوئی نہیں۔ جس گھر میں یہ ہوگا رحمت کا فرشتہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خود ہی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن وہ پھر بھی سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کے ہر گھر میں تصویر پہنچانی ہے تاکہ کسی گھر میں رحمت کا فرشتہ نہ آئے۔ اب دیکھ نہیں رہے، فرنیچر بڑا مہنگا ہے ہمارے گھر میں، سکون نہیں ہے، ٹیلیں بہت مہنگی ہیں، سکون نہیں ہے، ٹوٹیاں بہت مہنگی لگی ہیں، سکون نہیں ہے، برتن بہت مہنگے ہیں، سکون نہیں ہے، کھانا بڑا عالی شان بن رہا ہے، سکون نہیں ہے، میری بہت زیادہ سیلری ہے لیکن سکون نہیں ہے، رحمت نہیں ہے۔ سر جوڑ کے بیٹھے حضرت کہ ہر گھر میں تصویر پہنچانی ہے حضرت۔ پھر انہوں نے کیا کیا، آپ بازار سے اپنا منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں نا، تو اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنا سر دھونے کے لیے شیمپو بھی خرید کے لائیں نا، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے نیڈو دودھ بھی خرید کے لائیں نا، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنا دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں نا، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کے لیے پیمپر کا پیکٹ خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ پھر ہر گھر میں تصویر آئی کہ نہ آئی ہے؟ ہم میں سے حضرت کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، تم نے اس کے پیکٹ پہ تصویر کیوں بنائی ہے؟ بھائی میں نے تو اپنے بچے کو نیڈو دودھ پلانا ہے، تم نے اس پہ تصویر کیوں بنائی ہے؟ ہر گھر میں تصویر آئی کہ نہ آئی؟ ہر کمرے میں تصویر پہنچی کہ نہ پہنچی؟ کچن میں تصویر آئی کہ نہ آئی؟ باتھ روم میں تصویر پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ سرکار وہ کام کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کھوکھلے نعرے مار رہے ہیں، کام کرو۔ اس لیے میں یہاں آپ کو صرف اتنا کہوں گا، جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے، کیونکہ اسپیکر کی وجہ سے میری آواز تو آلریڈی اونچی ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ بھی بول پڑا کریں تاکہ حضرت اگر کوئی بیٹھا ہے نا وہ پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے، وہی ہوں سست نہیں، لیکن جو انہوں کی گل آتی پھر کھ نہیں جے ویکھتے ہیں، لیکن پترا آپ بولیں گے نہیں، کیونکہ وہ آپ کی حرکات کو نوٹ کریں گے، وہ یہ دیکھیں گے جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا۔ ہاں بھائی محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب تمہاری تاریخ ہے جی، لکھا آپ نے اپنے بیٹے کا نام صرف محمد رکھا، اب بزرگوں نے منع کر دیا ہے کیونکہ ہمیں حضرت جی تمیز نہیں لینے کی، ہم اتنا زیادہ بگاڑ کا شکار ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں کسی کا نام یعقوب ہو نا تو ہم اسے بگاڑ کے یعقوبہ کہتے ہیں، ایوب ہو اس کو یوبا بلاتے ہیں، اسحاق ہو ہم اس کو ساکا کہتے ہیں، غلام محمد ہو اس کو بگاڑ کے گاما کر دیں گے۔ کیا اس طرح نہیں؟ عثمان کو شانی کہیں گے، نعمان کو نومی کہیں گے، عبد الرحمن کو مانی بلائیں گے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔
بلکہ آج چلو شکیل بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی میرے سیالکوٹ سے ہیں، ہمارے سیالکوٹ میں پتر آج بھی بڑی پرانی ایک برفی کی دکان ہے، اس کا نام غلام رسول ہے، سارا سیالکوٹ سولہ سولہ کہہ کے بلاتا ہے۔ یہ آج بھی ہم 75 سال بعد یہاں کھڑے ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں سیکھ سکے کہ غلام رسول کو سولہ نہیں کہتے۔ اب شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے گئے، اپنے انہوں نے بڑے محبت بھرے انداز میں مولا مشکل کشا کا ذکر کیا۔ جی آپ کی محبت ایمان کی جان ہے، علامت ہے محبت، لیکن آپ کو پتہ ہے حضرت اگر آپ کوک کی یا سپرائٹ کی یا فانٹا کی بوتل خریدیں گے تو آپ اس پہ لگے ہوئے، جیسے یہ بچے نے ایکوافینا کی بوتل پکڑی ہے تو اس کے اوپر پورا وہ کاغذ لپٹا ہے، تو ضرور حضرت دکھا ہوگا اس بوتل پہ کہ اس کی یہ کہاں بن رہی ہے، اس کی مینوفیکچرنگ کہاں ہو رہی ہے۔ ایسے حضرت آپ اگر کوک یا سپرائٹ یا فانٹا کی بوتل کو پڑھیں تو اس کے اوپر بھی پتے پہ لکھا ہوا ہے سید مراتب علی روڈ، مراتب علی۔ تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں لاہور والوں سے، آج آپ سپرائٹ کی یا کوک کی یا فانٹا کی بوتل پینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو فریم کروا کے دیوار پہ لگا لیتے ہیں، تو اس پہ تو علی لکھا ہوا ہے، کام کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، کچھ آپ سنیں گے، کچھ میں سناؤں گا، بس ہم نے سب نے چلے جانا، کچھ یہ نہیں ہوگا کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بوتل پہ علی کا نام لکھا ہے، لکھا ہے بس لکھا ہے۔ سرف ایکسل کے پیکٹ کے پتے پہ فاطمہ جناح روڈ لکھا ہے۔ اس لیے حضرت جی بڑا وقت اب کچھ کام والی، اس لیے بولا کرو حضرت جی، جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے بولا کرو حضرت جی، بولا۔ اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں او انت مجنون، اس طرح اللہ کا ذکر کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت، دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ اور دکھ ہے پتر آج ہماری وہ دیوانگیاں کھو چکی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں، اور دکھ ہی اس قافلے پہ اس بات کا کہ اس قافلے کو دکھ ہی نہیں کہ ہمارا بہت کچھ لٹ چکا ہے حضرت، سوز گیا، شوق گیا، عشق گیا، محبت گئی۔ اب جس کا نام آپ نے یا میں نے عشق رکھ دیا، اس کو عشق تو نہیں نہ کہتے حضرت۔ سنو یہ عشق والے لوگ لکھے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، جب بھی بلاتے نا تو یہ کیا کہ بلاتے، او میرے بیٹے محمد۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ صرف ایک بار مجھے والد صاحب نے اس طرح بلایا، او محمود غزنوی کے بیٹے، گھبرا گئے، بھائی یہ کیا ہوا، آج والد صاحب نے مجھے میرا نام لے کے نہیں بلایا۔ تو آ کے عرض کرتے ہیں ابا جان کو غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو آج آپ نے محمد کہہ کے کیوں نہیں بلایا، اس طرح کیوں بلایا، او محمود غزنوی کے بیٹے؟ فرمایا پہلے جب بھی تجھے بلاتا تھا تو وضو ہوتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا، میرا دل ہی نہیں کیا اپنے محبوب کا نام وضو کے بغیر لینے کو۔ ہیں کہاں گئی وہ محبتیں، کہاں گئی وہ محبتیں۔ میں مسافر آدمی ہوں جی، سفر کرتے ہیں، بڑا ٹریول کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بیٹا دیواروں پہ فلیکسیں لگی ہیں، بیت اللہ شریف کی تصویر بھی ہے، گنبد خضرا کی تصویر بھی ہے، یا اللہ بھی لکھا ہے، یا رسول اللہ بھی لکھا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی لکھا ہے، لگی ہے فلیکس لگی ہے حضرت، اتنی اس پہ دھول پڑی ہے حضرت، پتہ نہیں کسی کو نظر ہی نہیں آتی، کوئی دیکھتا ہی نہیں حضرت۔ سال سال پہلے محافل ہو چکی ہیں لیکن آج بھی ان کی فلیکسیں دیواروں پہ لگی ہوئی ہیں، نہیں پتہ۔ میں آپ سب سے جتنے اس علاقے کے بچے ہو نا، میں آپ سب سے کہوں گا ایک دن مقرر کرو اور نکلا کرو بیٹا، وہ فلیکسیں جن کے پروگرام ہو چکے ہیں ان کو اتارو، نہیں تو حضرت ہم اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو صرف ان کے نام کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اور بیٹا اگر ہم نے ان کے نام کی اس طرح بے ادبی کرنی شروع کر دی تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم تو حضرت جی جس کو کہتے ہیں نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کیوں عذاب نہیں آ رہا، ہمارے کام اس طرح کے ہیں نا۔ اب یہ جو مری میں ہوا کہ ہم نے عذاب کو دعوت نہیں دی، ہم نے ایک نئی تاریخ رقم نہیں کی حضرت۔ یہ نہیں کہ مجھے کسی لڑکے نے سنایا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں ان باتوں کا دھیان رکھتا ہوں، نہیں، معتبر احباب نے بتایا جو وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں حضرت
اس رات زندگی اور موت لڑے ہیں آپس میں, کہیں زندگی جیت گئی کہیں موت جیت گئی. صحیح لڑائی ہوئی ہے اس رات زندگی اور موت کی آپس میں, کہیں زندگی جیتی کہیں موت جیت گئی. ایک حضرت جی پانی, گرم پانی کا ایک ایک گلاس اس رات 100 میں بیچا گیا ہے. ایک انڈا اس رات 500 کا وہاں بیچا گیا ہے. ایک کمرے کا حضرت جی 40 ہزار مانگا گیا. جس کے پاس تو تھا اس نے زندگی بچا لی, جس کے پاس نہیں تھا وہ زندگی کی بازی ہار گیا کار میں اپنی فیملی کے سمیت. ہم دعوت دے رہے ہیں, کیوں عذاب نہیں آ رہا, کیوں ہم پہ آسمان ٹوٹ کے نہیں گر رہا, ہم وہ ظلم کر رہے ہیں. وہ یہ نہ سمجھیے گا حضرت کہ صرف مری والے اس طرح ہیں, ہمیں موقع نہیں ملا. شاید ہمیں موقع ملتا تو ہم ان سے 2 ہاتھ آگے ہوتے. ہاں یہ ذرا میں نے خود بڑی تنقید کی ہے, بولنا تھا, بولنا چاہیے, لیکن بھائی ان کو بول کے ذرا خود کو بھی دیکھنا. جی ہم بھی سارے وہی بیٹھے ہیں جنہوں نے رمضان میں 80 والے ٹماٹر 180 میں بیچنے ہیں. ہم سارے بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا خود کو بھی دیکھنا, مری پہ بولتے ہوئے نا پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا. ہم بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جنہوں نے وہ کیلا جو 100 روپے درجن ہوگا وہی کیلا ہم نے رمضان میں 250 درجن بیچنا ہے. حضرت جی ذرا خود کو بھی دیکھنا بولنے سے پہلے. حضرت کیا ہم وہ لوگ نہیں بیٹھے جو بڑی عید پہ شاپر مہنگے کر دیتے ہیں؟ کیا ہم وہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جو عام روٹین میں 70 روپے کلو بکنے والا گلاب, کیا ہم عید کے دن 250 کلو روپے نہیں بیچتے؟ حضرت ذرا ان کو بات کرنے سے پہلے اپنے بھی گریبان میں بھی دیکھنا. حضرت جی ہم بھی سارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا جب عید قربان آتی ہے لوگ جانور خریدتے ہیں تو ہم جانوروں کا چارہ مہنگا نہیں کر دیتے؟ کیا ہم توڑی مہنگی نہیں کر دیتے؟ ہم بھی سارے وہی بیٹھے ہیں. ان کو ذرا موقع ملا کھل کے ظاہر ہونے کا, ہمیں ذرا کھل کے ظاہر ہونے کا موقع نہیں ملا. اگر ہمیں ملتا پتہ نہیں ہم بھی کیا کرتے ہیں. اس لیے ہم دعوت دے رہے ہیں, کیوں عذاب نہیں آ رہا, لیکن پتہ ادھر سے کیا آواز آ رہی ہے, تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مار ہے. ادھر سے آواز آ رہی ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں, عورتوں نے دوپٹے چھوڑ دیے, چادریں گئیں, لباس چست ہو گئے. کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ لیکن آواز کیا آتی ہے, تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مار ہے. لیکن جب حضرت جی ہلال حضرت نے فیصلہ کر دیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں کیمرہ لگائے جہاں تک میری آواز جائے. حضرت جی بہت زیادہ بے ادبی ہو رہی ہے اس وقت, نکلیں اور وہ فلیکسیں اتار کے نا ان کا کوئی کریں. ہم نے الحمدللہ توفیق الہی سے اللہ کے فضل سے حضرت دوسرا پاکستان کا بڑا قرآن محل انشاءاللہ تعمیر ہو رہا ہے. حضرت سب سے جو بڑا ہے وہ اس وقت کوئٹہ میں ہے جس کی لمبائی 26 کلومیٹر ہے. حضرت تو اللہ نے توفیق دی ہے. ڈومیلی یہ سہاوا اور دینا کے درمیان ایک علاقہ ہے, وہاں شروع کیا ہے انشاءاللہ. سیالکوٹ میں کام ہو رہا ہے, قرآن پاک فلیکسیں ہم جمع کر رہے ہیں. تو بہت کچھ حضرت جی ہونے والا. ہم سفر کرتے ہیں نا حضرت جی, یہ اکثر میں نے دیکھا ہے مسجدوں کے باہر مثلا مسجد کا بڑا بورڈ لگا ہے تو ظاہر سڑک پہ دھول ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں حضرت اتنی دھول پڑی ہے, نمازی گزر جاتے ہیں کسی کو نظر نہیں آتی. میں نے دیکھا باہر بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں مدرسوں کے, دھول پڑی ہے حضرت جی, کوئی نہیں دھوتا ان کو. نہیں, دیکھا کرو, دھویا کرو حضرت جی. بہت کچھ کرنے کو ہے حضرت جی, لیکن اس لیے حضرت محفل میں بھی پڑھو اور محفل کے بعد ہمارے بڑوں نے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھا آپ اپنی حجامت بنوا رہے تھے. وہ حجام نے نا پہلے اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی, پھر اس نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشیں, داڑھی ٹھیک, پھر باری حضرت کی مونچھیں ٹھیک. وہ حضرت اللہ کا نا ذکر کر رہے تھے نائی کی کرسی پہ بیٹھ کے. جب اس نے اس طرح قریب کیا نا تو ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں تھے, اس نے اس طرح پیچھے کر لیا. وہ حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے تو یہ اس طرح لوہے کا ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں, یہ کاٹ دے گا. آپ اس طرح کریں, تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں درست کروں. اب آگے سے فرمانے لگے یار تو اس طرح چلا, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. کیسا دور تھا. فرمایا تو چلا اس طرح, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے.
لیکن پتر آج ہمیں شرم آتی ہے، آج ہمیں جھجک آتی ہے. نہیں، دیوانوں کی طرح حضرت جی، دیوانوں کی طرح حضرت جی. اور حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے، جب وقت وصال آیا آپ کا حضرت جی، آپ نے آنکھیں بند فرما لی، لوگ جمع تھے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو نا جو نزاع کی کیفیت میں ہے، جان کنی کا عالم ہے، تو اسے کلمہ تلقین کرو. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ بآواز بلند پڑھو، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. حضرت جنید آپ کی آنکھیں بند تھیں. اللہ حضرت جی یاد رکھنا، حضرت جنید کے جانے اور ہمارے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے مرنا ہے، ان کا تو وصال تھا حضرت جی. ان کا تو وصال تھا، وہ تو دعائیں کرتے ہیں حضرت جی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے زندگی سادی گزاری ہے حضرت. ایک دن حلب والوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بڑے تیار ہیں، کپڑے بھی نئے ہیں، انداز ہی اس دن بدلے بدلے، چہرے پہ بڑے زیادہ خوشی کے آثار ہیں، جیسے آج کوئی بڑا ہی خاص موقع ہو. لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی، بڑا خاص موقع لگتا ہے آج، حضرت بلال اتنے ماشاءاللہ خوش ہیں، تیار ہیں. لوگ حاضر خدمت ہوئے، مؤذن رسول آج کو خاص دن ہے. فرمایا خاص دن ہے. عرض کی حضور کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے. عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا تیار اور خوش ہوتا ہے. فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے. ہم نے مرنا ہے پتر، انہوں نے تو نہیں مرنا. ان کے لیے تو وہ وصل کی رات ہوگی. حضور بلے شاہ کہتے نہیں، گڑی گڑی وڈ گڑے حال وجاوے، رات وصل دی پیا گھٹاوے. وہ تو انتظار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا ہے. یہ ہم نے مرنا، انہوں نے نہیں مرنا. اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور. تو انتظار کرتے ہیں. آپ نے آنکھیں بند، ایک پاس کھڑے شخص نے نا حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ کو کہتا ہے شیخ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے باکمال لوگ تھے. آپ نے آنکھیں کھولی اور کلمہ تلقین کرنے والے کو آگے سے جواباً کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرانڈے ہیں جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا. اس لیے پتر جتنے بیٹھے ہو کاکے وڈے نکے پائیا جی یاد کریے. کرو نہیں کہاں گا، کریے. میں بھی نہ پتر کریے یاد. وقت جاندہ جی پہ حضرت جی، وقت جاندہ جی پہ پتر، وقت جاندہ پہ. اب دیکھو نا، چلو پھر مری آ گیا. اب وہ جو مری میں اموات ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، بیٹا ان کو پتا تھا کہ ہم مرنے جا رہے ہیں. ارے وہ تو گھومنے گئے تھے، وہ تو انجوائے کرنے گئے تھے. لیکن اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. تے بڑے بڑے اسی ٹیندے ویکھے، بڑے بڑے اسی ٹیندے ویکھے، زوراں ور سترانے. وقت جان دیا، وقت جاندہ پہ اینو 5 وقت دی نماز. پتر بڑے نوجوان بیٹھے، زمینیں چمن گل کے لاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے. پتر بڑے بڑے جوان کھا گئی ہے. اور جوانی صدا نہیں جمیاں جی، نہ پتر اس جوانی دا مان کریو. بلکہ میں آپ سے کہوں گا جو مزہ جوانی کے سجدوں میں اب کہاں جی، جو مزہ جوانی کے سجدوں میں اب کہاں جی. مزہ تو جو مزہ 18-19 کے سجدوں میں ہے بیٹا، جو مزہ 20, 21, 22, 23 کے سجدوں میں ہے وہ کمال ہے. ساڈے آ رہے جی اکھاں کمزور ہو گئیاں، دند نکل گئے، گوڈیاں جی پیڑا ہون لگ پئیاں، پٹھے کمزور ہو گئے تے آ گئے. اللہ وہ ایسے آئے کو بھی نہیں نکالے گا.
ایسے آئے کے لیے بھی معاف. لیکن مزہ ہے جی جوانی جوش میں ہو, جوانی جوبن پہ ہو, تب بندہ کہے نہیں, تب بندہ پاکیزگی اختیار کرے. مزہ ہے جی, مول پڑے گا بیٹا ان سجدوں کا. ہاں جی, مول پڑے گا ان سجدوں کا. نوجوانی ضائع کرو. یہ 4 دن نہ پتہ بھی نہیں آپ کو لگنا. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویخ محمد بخشا موت سنہے آئے. یہ سفید بال بے مقصد نہیں ہے جی. ہم نے تو مقصد ہی نہیں سمجھا کوئی بھی. ہم نے تو مقصد, یہ بے مقصد نہیں ہے. یہ حضرت دکھا ہے سب سے پہلے سفید بال حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آئے. آپ سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے, سب سے پہلے سفید بال آپ کو آئے. آپ نے جب سفید بال دیکھا نا اپنی داڑھی مبارک میں تو عرض کی رب کریم ایک ہی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس سے آپ کی بزرگی میں اضافہ کروں گا. ہاں, جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی سفید نہیں تھے, جنت میں بھی سفید نہیں ہوں گے. تو کیا اب اللہ اس پہ قادر نہیں تھا کہ اب بھی سفید نہ ہو؟ نہیں, یہ کرم ہے ہم پہ. حضرت ہر سفید بال یہ پیغام لے کے اوے بندے آباد آ جا. بیٹا یہ 16 سال کی عمر میں نہیں آئے, یہ 25 سال کی عمر میں نہیں آئے, یہ اپنے وقت پہ آئے ہیں. حضرت اور ہر بال کہہ رہا ہے سلیمان بعد آ جا, ہر بال کہہ رہا ہے سلیمان بعد آ جا. ان ٹلنڈے ہیں, ان کھرنڈے ہیں, ان کٹنڈے ہیں, ان مکنڈے ہیں. اور کون سا ایسا کام ہے جو تجھ سے 16 میں نہیں ہوا جو تو اب کر لے گا؟ اب نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی ہے, اب نہیں نظر آتا نزدیک سے ٹھیک. انہوں نہیں گرفت رہی ہے حضرت جی, الٹا لنڈے آنا حضرت. ہر سفید بال کہہ رہا بات وہ کی ہے جڑا تیرے کو 25 چ نہیں ہویا, جڑا تیرے کو 30 چ نہیں ہویا ہوں کر لے گا وہ بعد آ. یہ بے مقصد نہیں ہے لیکن دکھ ہے وے پتر جو چٹے بدن ڈے نے تو بدماشی بدن ڈے دی. تو اندر والا کہندا ہے تھوڑا ٹائم رہ گیا, یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, وہ بھی کھولا, وہ بھی اکٹھا کر لے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا سلیمان تھوڑا ٹائم رہ گئے سجدے ودا, سلیمان تھوڑا ٹائم رہ گئی تلاوت ودا, سلیمان تھوڑا ٹائم رہ گئی پردے پایا کر, صلح رحمی کر, معاف کرنا سیکھ. لیکن کی یہ اندر اللہ بدماش کہندا تھوڑا رہ گئی اور عیاشی کر, او بھی کر لے, اودا بھی کھولا ہے, اودا بھی کھولا ہے, اودا بھی کھولا ہے. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنہے آئے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے, لوگ حاضر خدمت تھے, سفید داڑیوں والے بھی, بزرگ بھی, نوجوان بھی. حضرت پہلے آپ بزرگوں سے مخاطب ہوئے, سفید داڑیاں چٹیاں داڑیاں. آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو جو کوئی گل پوچھیے تو جواب دیو گے. عرض کی تھی جی امام آپ سید ہو, آپ سردار ہو, شبیہ مصطفیٰ ہو, گلشن فاطمہ دا سونا پھول لو, آپ حکم فرماؤ. فرمایا کسان حال چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, اپنے کھیت اپنی فصل کی اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے, فصل پک جاتی ہے. بھائی جنہیں بابے بیٹھے دیو جواب دیو, پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. اس کے جواب کے لیے آپ کا ایم اے ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی شیخ الحدیث مفتی صاحب ہونا ضروری نہیں ہے. سب کو اس کا جواب آتا ہے. جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان کیا کرتا ہے؟ سب نے عرض کی امام فصل پک گئی ہے, کسان کاٹ لیتا ہے. فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو, تسی پکی فصل ہو نے کسی ویلے بھی وڈ لینا جی. لیکن کی ہے حضرت یہ نہیں منتا, یہ نہیں منتا, یہ نہیں منتا. پھر حضرت جی نوجوان بھی بیٹھے تھے, امام ان سے بھی مخاطب ہوئے. فرمایا بھائی جوانوں ہوں تانوں ہی کچھ پوچھیے تو دسو گے؟ عرض کی تھی جی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان حال چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے, ایک طوفان آتا ہے, ایک سیلاب آتا ہے,
اور اس فصل کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے. بے جوانو تسی بھی تیار رہیو کتے اے نہ ہوئے کس دن کو تقدیر الہی دا ہو طوفان آئے اور تانوں پکن تو پہلے پہلے تباہ کر چھڑے. ہاں پتر 5 وقت دی نماز 5 وقت دی نماز پڑھو گے نا جی. پتر سب تو پہلے نماز والوں پوچھنا جانا سب تو پہلے نہ. اور دکھ پتہ کیڑی گل ہے دکھ اس گل دا سانو سب یاد ہے نہیں یاد تے نماز دکھ اس گل دا. آپس چ بیٹھے دے ہاں دسو پتر کو ویاہ ہوئے جڑا اسی چھڈیا ہوئے ایک کارڈ آندا صرف ویاہ تے جتی جراباں پینٹ کوٹ ویس کوٹ شلوار قمیض نہا کے شیو کرا کے دسو کو تیل چھڈیا ہوئے دسو کو منگنی چھڈی ہوئے دسو کو سالگرہ چھڈی ہوئے کوئی کل کوئی 10واں کوئی 40واں کوئی سالانہ سی چھڈیا ہوئے مری نران کگان مالم جبا خنجراب کتنے نہیں گئے سی سب حضرت جی لکھیا جا رہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اسی تے پتر سٹیجاں دے پڑھن دے دے نا مینوں روز حشر دا ڈرنا. ہم تو بھی اتنے دلیر ہو گئے ہیں چولی چ ٹگا بھی نہیں ہے تو پڑھن دے دیں مینوں روز حشر دا ڈرنا. کوئی کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. ہاں جی اس دن سارا ریکارڈ دکھا کے پوچھا جائے گا بتا بندے وہ کون سی جگہ جہاں تو نہیں پہنچا. کوئی شادی کوئی نکاح کوئی تیل کوئی ولیمہ کوئی سالگرہ کوئی منگنی مینار پاکستان قلعہ اسلام آباد سکردو گلگت مری آزاد کشمیر ناران کا بتا کہاں تک تو نہیں گیا. آج ہمیں صرف ایک بات کا جواب دے تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا روز تجھے 5 بار بلایا کرتے تھے بتا کیوں نہیں آیا ہے. بے وفائی ہے جی. حضرت کبھی کسی شادی سے کارڈ آئے بہنیں بیٹھی ہیں تو بھائی کارڈ دینے والے کو بھی تو کہہ کے بھیجو نا. اور بھائی بات سن روز مجھے میرے اللہ کے گھر سے پیغام آتا ہے میں کبھی نہیں آیا میں کبھی نہیں آئی میں کبھی مصلے پہ کھڑی نہیں ہوئی تو اتنا شادی کا کارڈ لے کے آ گیا میں نے نہیں آنا چل. وہاں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں شادی پہ کارڈ آیا. بلکہ اگر کوئی نہ بلائے تو افسوس کرتے ہیں بھائی دیکھو اس نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ نہیں بلایا. اور یہاں حضرت جی 5 بار دن میں حضرت پیغام آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پرواہ نہیں ہے بھی ویلا بیٹھا تھا پرواہ کوئی نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں ایک گل مینوں دسو بہتے منڈے بیٹھے دے ابھی کدی مری تو ٹیلی فون تے نہیں کو آیا بھائی برف پی گئی تھی آئے نہیں ہے بھائی بات کرو بتاؤ جو دو جواب بھائی بلاندے بھی نہیں ہیں منہ چوک کے ڈر جاندے سارے. کبھی ناران کا گان سے ٹیلی فون آیا ہو کبھی سیف الملوک سے فون آیا ہو ہاں جی کبھی کوئی گلگت والوں نے فون کیا ہو آپ کو حضرت صاحب لاہور والے ہو بھائی آ نہیں رہے پتر بلاندہ بھی نہیں ہے سارے ٹور پنے ہیں. اور یہاں کیا ہے یہاں پیغام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ایسے لیے پتر ہاتھ جوڑ کے نہ کرو ایسا نہ کرو. اسی پتہ کی کرنے دے ہیں بندے نو ہاں اللہ نو نہ. کیسے بندے ہیں اسی بندے نو ہاں اللہ نو یار پھر کم از کم ایک ہی کام کر چھڑو. جی رب نو نہ ہے تو پھر بندے نو بھی نہ ہی کر چھڑو. کل نو کوئی جواب دین والے تو بنا گے لے ربا
जे तेरे घर नहीं आया तो मैं गया किते भी नहीं होया, तुहाडे कोल किसी को ना नहीं होनी। हुण अदर जी कार्ड आ गया सोहरे हो तो ना करके भैन होरां को सिर च की चमचे खाने ने? नहीं, गल सीधी है भाई। साली दे मुंडे दा विआह होया या साली दे मुंडे दी सालगिरह होई तो ना करके पतीलियां खानियां ने सिर विच? ना करनी भी नहीं चाहिए। अदर जी बस फिर इन्ना कहांगा कि अदर जी साले नूं ना नहीं ना हुंदी, क्योंकि मैं साले का नाम तां लिया, भरा नूं कर छड़ने सी। अदर जी साले का नाम तां लिया, भरा नूं कर छड़ने सी। अदर जी हुण कित्थे भरा भरा रहे? अदर जी साले नूं नहीं करते जी, साली नूं नहीं करांगे, अपनी भैन नूं कर छड़ांगे। अदर जी क्योंकि बुढ़ी का भरा है, बुढ़ी की भैन है। पुत्र अपने रिश्तियां की कदर करो, है अपनी बीवी नाल बड़ी मुहब्बत करो, लेकिन अपनी अखां ना वेखो। असी पता कित्थों खराबी कर गए, असी अपनी अखां बंद कर छड़ियां ने, अपनी बुढ़ी दी अखां ना वेखने पे। तो फिर होया कि जिहड़ी तुहाडी भैन है ना अदर जी, वो तुहाडी बुढ़ी दी ननाण है, तुहाडी भैन है, तुसीं अखां बंद कर छड़ियां ने, बुढ़ी दी अख ना वेखदे, हुण तुहानूं भी ननाण ही लगन लई है। गल गलत तो नहीं की मैं? तुसीं अखां बंद कर छड़ियां ने, अपनी बुढ़ी दी अख ना वेखदे भी, हुण तुहानूं अपना भरा भी दिओर ते जेठ ही लगन डे। अपनी अख ना वेखो, तुहानूं अज भी सोहना लगेगा पुत्र, सोहना लगेगा तुहानूं अज। अपनी बीवी नाल भी बहुत मुहब्बत, लेकिन पुत्र बड़े सियाणे हो। जे साले नूं ना नहीं हुंदी, साली नूं नहीं हुंदी, फिर पुत्र अल्लाह नूं किहड़े मूँह नाल ना करदे हो? है कितना सोहना पैगाम है यार। हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरह। किड्डा सोहना पैगाम। फिर असी लालची हाँ, नफे नुकसान दे सौदे करने। ओ भाई वो काके हो, ओ मियाँ, ऐसा मतलब मैं तो फिर जाया ही होया मेरा इन्नी देर का बोलना, तो मैं जाया ही होया फिर बोलना। ओहो जे सामने बैठे नहीं मैं समझा सकिया तो मैं किसी ने की समझाना। फिर नफे नुकसान दे सौदे करने। पुत्र कोई एक जर जाया करो कि सारे ने इट का बदला इट ही देना है, कोई एक तो जरिया करो। पुत्र इट्टां इट्टां हो जानियां जी, हैं कंडे कंडे हो जाने जी। कंडे का जवाब सारे ने कसम चुक ली कि कंडे नहीं देना, जे गाल का जवाब सारे ने गाल का देना है, जे तिक्के का जवाब सारे ने तिक्के ना देना, तो पुत्र तिक्के ही हो जाने जी। कोई तो जरना सीखो यार। जिन्हें तिक्के पुत्र मैनू आंदियां पैंदे ने ना, तुसीं सोच नहीं सकते हैं। सड़े हथ छिल करते हैं, कभी बोलिया भी नहीं मैं, नहीं कोई तो जरना सीखो यार। ना तुसीं हज़रत अली दा लैंदे हो तो गुस्से नाल सारे ही भरे दे हो, ना तुसीं हज़रत अबू बकर दा लैंदे हो तो गल तुसीं एक भी नहीं बर्दाश्त करते किसी दी, ना तुसीं इमाम हुसैन दा लैंदे हो, बर्दाश्त तुहाडे जे टके दे भी नहीं है किसी च। किस तरह? वो तो बहुत बड़े लोग सन। इमाम ज़ैनुल बस चल इत्थे मैं करांगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी, पता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपन अखां के सामने एक एक करके अपने 72 शहीद होंदे वेखे। इत्थे हज़रत जी यही एक पछ नहीं माफ करते हैं, आपने 72 एक एक करके शहीद होंदे वेखे। हज़रत जी उस शख्सियत का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हज़रत जी और फिर जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वारी आई, लिखा कि यजीदी सिपाही ने आके आप को पनाह मंगी, आपने 3 दिन 3 रातां कोल रखा, जो जान लगा तो इमाम साहब ने खर्चा भी दिता। थोड़ा अगे जाके वापस आके अर्ज करता, हज़रत लगता है तुसीं मैनूं पछाणिया नहीं। फरमाया क्यों, तेरे दिल च गल आई? अर्ज करता, हज़रत जे पछाण लैंदे तो अपने वालिद और अपने भाइयों के कातल नूं घर ते ना रखते। फरमाया जो तू मेरे बाबा इमाम हुसैन ते पहली तलवार चलाई सी ना, मैं तेन उदों ना पछाणना। फर्क इन्ना ही, वो तेरा किरदार सी या मेरा किरदार है। किरदार नहीं। कोई तो पुत्र जरना सीखो है, कोई तो जरना सीखो, कोई तो जरना सीखो। मोहब्बत करया करो पुत्र। इस वे पाकिस्तान में मोहब्बत की जरूरत है। चलो एक फिर आखिरी ते नाल इजाजत।
चादर लईए ये वाले हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह स्पैशल दोयां दी पई हजूर गौसे पाक अल्लाह मैं तो पाई दी थले ही नहीं सी मैं बड़ा औखा उत्ते चढ़िया लड़ाई पा सकना है ना बई कुर्सी लियाओ फिर चढ़ा की हो गया मेरी शान च फर्क आ गया पा सकना हाँ पड़ा मैं भाई खतीब आ मैं तुसीं की लगे उन्होंने फड़ के नहीं चढ़ किन्ना मैं उत्ते चुकया तो फिर चढ़िया मैं की हुंदा इहदे नाल सीखो यार बर्दाश्त करना सीखो दरगुजर सीखो मुहब्बत सीखो पा सकना हाँ पड़ा मैं डॉक्टर सुलेमान मिसबाही हाँ जी मैं की करन लगे मेरे जिन्ने नीवी होगे पुत्र उन्ना ही उच्चा करेगा जिन्ना माफ करोगे उन्ना ही नवाजेगा जिन्ना दरगुजर करोगे उन्ना ही अता करेगा सीख लो चंड मार के कदी कोई वड्डा नहीं जी होया है गाल कट के कदी कोई वड्डा नहीं जी होया है इट मार के कदी कोई वड्डा नहीं जी होया वड्डा हमेशा माफ करने वाला ही होया माफ करने वाला वड्डा होया हमेशा हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा बाजारों पे लंघन तो आपने ना बड़ी चादर लई सी और आपने ना चादर छुपा लिया सी अपने आप वजह ताकि लोगों को पता ना चले मैं लंघन दिया लोग कट्ठे हो जाएंगे जमा होणगे फिर जो लोग जमा होंगे ने फिर खराबियां होंदियां ने किसी को धक्का वजेगा किसी के पैर तो किसी का पैर आएगा कोई खिंचिया जाएगा सिर्फ इसलिए मेरी वजह ना किसी को तकलीफ ना होए अब चादर च छुपा पे के लंबन वो लिखा उस वे बाजार च कपड़ा चोर खलोता सी ਉਹਦਾ ध्यान गौसे पाक की चादर से पै गया उन्हें कहा लै भी जिड्डी महंगी चादर है जे खो के नस जावा ना तो वेचांगा तो किन्ने दिन कख नहीं करना पैना वो पिछे पिछे टुर पिया कि चादर खोनी है लेकिन इत्थे नहीं खोनी इत्थे वो जी मैं नसना चाहवा तो नस ही नहीं सकता फड़िया जावांगा उन्हें कहा जरा चादर वाला रश चू बाहर आ जाए अगे लोग इन्ने ना हो दौड़न च आसानी रहे गौसे पाक खुद फरमाते ने जमीन मेरे सामने एवें में जिमें खाण वाले के सामने दस्तरखान है आप नहीं सी पता पिछे कौन टुरदा पे किहड़ी नीयत ना टुरद पता सी आ भी टुरदे रहे वो भी टुरदा रहे जो चोर के मुताबिक हुण जगह ठीक है चादर खो के नसन लई उन्हें चादर फड़ के ना खिंची आपने उन्होंने कख भी नहीं आख्या आप अल्लाह की बारगाह चर्ज करते हैं रब्बे करीम फड़ी चादर ने भैड़ी नीयत नाल लेकिन फड़ चादर मेरी लई फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल लेकिन फड़ चादर मेरी लई रब्बे करीम जे फिर हूँ फड़ ही लई इनू तौफीके तौबा दे ताकि मेरी चादर फड़ के मेरे नाल जन्नत च जाए अज 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 जरूरत है पुत्र नहीं तो मैं तुहानू साफ कह दिया जे पाकिस्तान वाले हो सानू किसी ने बारों मारन नहीं आना सी एक दूजे नू आपे मार छड़ांगे जिन्ना को गुस्सा अदम बर्दाश्त वधदी पई है ना साडी इन्नी जी गल बर्दाश्त नहीं कर इन्नी जी गल कोई नहीं सानू बारों मारन आएगा असी एक दूजे नू आपे मार छड़ांगे मोहब्बत करो हज़रत जी बर्दाश्त लियाओ और स्पैशल जिहड़े असी हैं ना सानू तो पुत्र क्योंकि जिन्हें यह रख ली ना इस दौर में उन्होंने बेचारे भावें अलफ भी नहीं ना आंदा लोगों के कागजां चों मौलवी हूँ और वह गलत वो खाते नहीं पैना लोगों ने की कहना वो मौलवी की करन दे और भाई आलिम के लिए तो मसला है वो तो मजमा कसीर में आपे जमजम भी खड़ा होकर नहीं पी सकता जो आलिम है वो मजमा कसीर में आपे जमजम भी खड़ा होकर नहीं पी सकता क्योंकि लोगों को क्या पता कि ये आपे जमजम पी रहा है लोगों ने वे मौलवी गल्लां करते हैं आपे पानी खलो के पीन दे इतना इतनी एहतियात है बेटा इसकी इतनी इज्जत है इसका इतना इतना बड़ा मामला है इसलिए पुत्र सानू बड़ा ध्यान करना गल मैं और करनी सी चलो नहीं छेड़ छड़िया अपने वालिदैन की खिदमत करनी रोज़ राती वालिदैन कुट के सोना ठीक है जी कुटोगे ना वे काके हो हाँ हाँ माशाअल्लाह जरा ज़ियारत कराना हो काके जिन्हें कल अम्मी अबू दोइयां चो एक है माशाअल्लाह थले कर लो थले कर लो उन्हें गल तो वैसे ठीक नहीं लेकिन चलो ताड़ी तरबीयत लिए शायद एहसास पैदा होए उन्होंने हथ खलारो हैं जोड़े राती उन्होंने रोज़ कुट के भी सौंदे ने माशाअल्लाह चलो कर लो थले तो जोड़े नहीं कुट के सौंदे कि उन्होंने को गलती हो गई है जोड़े नहीं कुट के सौंदे उन्होंने को भाजी को गलती हो गई है क्यों नहीं कुटते उन्होंने पुत्र कुटिया करो अपने वाले दे तुहानू नहीं पता हूँ बुढ़े हो गए हैं उन्हें ज़रूरत है कि उन्होंने कुटिया जाए है
خدمت کریا کرو اپنے والدین دی. پتر وہ نعمتاں نے جڑیاں نہیں ملن، وہ نعمتاں نے جڑیاں نہیں ملنی. آئی فون ٹوٹ گیا نواں لے لئیو. بھی ظاہر آئی فون انہیں ہی لینا نہیں جے پیسے آئے ہیں، مل سکتا نواں. پتر گڈی خراب ہو جائے نویں مل جاتی. لیکن پتر جنہ مرضی امریکہ ترقی کر لے، جنہ مرضی کینیڈا یو کے جرمنی ترقی کر لے، نہ ماں دوبارہ کسی کو بن سکنی تو نہ ہی پیو دوبارہ کسی کو بن سکنا. ایک بار ہی نظر یہاں دی قدر کریو، یہاں دی خدمت کریو. اللہ آپ سب سلامت رکھے، با کرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.